آیات قرآن کو گن رہا ہے تو گنتا جائے. اللہ کا فرمان ہے، سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 37 ہے. خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ. حضرت زید بن حارثہ کو اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا. نبی علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ کو خرید کے آزاد کر دیا. تو رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ. زید بن حارثہ پہ رب نے بھی انعام کیا ہے، نبی تم نے بھی انعام کیا ہے. رب بھی انعام کرنے والا، رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انعام کرنے والے. شرک نہیں ہوا، قرآن پڑھ رہا ہوں. رب کرتا ہے، اپنے خزانوں سے انعام کرتا ہے. نبی علیہ السلام کرتے ہیں، رب کے دیے ہوئے خزانوں سے کرتے ہیں. پھر دیکھو سورہ توبہ آیت نمبر 74 اللہ فرماتا ہے وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضل. فرمایا دیکھو انہیں یہی برا لگا کہ کس وہ منافقین کا جو ذکر پہلے چل رہا ہے. فرمایا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله. غنی کیا رب نے اور غنی کر دیا رب کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم. اغناهم الله ورسولہ. سارے بولو اغناهم اللہ ورسولہ. اغناهم اللہ ورسولہ. جھولی بھری رب نے، بولو جھولی بھری، جھولی بھری، جھولی بھری. اور جھولی بھری رب کے نبی علیہ السلام نے. جھولی بھری، جھولی بھری اور جھولی بھری رب کے نبی نے، جھولی بھری رب کے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن کہہ رہا غنی کر دیا، غنی کر دیا، غنی کیا رب نے، غنی کیا رب ذوالجلال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. دونوں کی صفت آ گئی ہے، شرک نہیں ہوا. اور ہماری تعریف کے مطابق، ان کے مطابق تو شرک ہی شرک ہے کہ رب بھی بے نیاز کر دے، رب کے نبی بھی مالا مال کر دے. وہ تو اگر کسی کو پیر بدائی کہا جائے تو کہتے نہیں، بدانا گھٹانا رب کی شان ہے، پیر بدائی کسی کو نہ کہا جائے. توحید کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے معاذ اللہ. ادھر قرآن بتا رہا ہے کہ کیا شان ہے. رب بھی بے نیاز کرتا ہے، رب چاہے تو اپنے بندوں سے بندوں کو بے نیاز کروا دیتا ہے. اب دیکھو سورہ توبہ آیت نمبر 59 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا. اگر وہ راضی ہو جاتے کس پر؟ ما آتاہم اللہ ورسولہ. جو دیا تھا انہیں رب نے اور دیا تھا رب کے نبی علیہ السلام نے. اب دیکھو نا ساتھ ساتھ نام ہے، اسے کاٹ کون سکتا ہے؟ رب کے قرآن میں ہے آتاہم اللہ ورسولہ. اغناہم اللہ ورسولہ. غنی کیا رب نے، غنی کیا رب کے رسول علیہ السلام نے، دیا رب نے، دیا رب کے رسول علیہ السلام نے. یہ قرآن واضح کر رہا ہے کہ دونوں کی طرف نسبت کر رہا ہے. اور یہ اس مقام پہ واضح کر دیا گیا کہ خالق کائنات اپنے خزانوں سے دیتا ہے، نبی علیہ السلام اپنے رب کے خزانوں سے دیتے ہیں. اور یہاں دو پارٹیاں نہیں، فرمایا من فضل ہی، دونوں کا فضل ایک ہی ہے. یہاں کوئی دوسری بات ہی نہیں. رب بھی دیتا ہے، اس کے نبی علیہ السلام بھی دیتے ہیں، اور بات ایک ہے. اس واسطے کہ خزانہ ایک ہے، رب دینے والا ہے، دلوانے والا ہے، نبی علیہ السلام عطا فرمانے والے ہیں. پھر دیکھ لیجئے ایک ہی صفت اللہ کے قرآن میں سورہ ہود آیت نمبر 57 اللہ تعالیٰ فرماتا ان ربی علی کل شیء حفیظ. یعنی متکلم کی طرف سے کہا جا رہا ہے میرا رب ہر شے پہ حفیظ ہے. حفیظ کون ہے؟ بولو حفیظ کون ہے؟ توحید سیمینار والوں بولو حفیظ کون ہے؟ اور سورہ یوسف میں کیا ہے آیت نمبر 55 قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. مجھے زمین کے خزانوں کا تم وزیر بنا دو، میں حفیظ بھی ہوں، میں علیم بھی ہوں. رب بھی حفیظ، حضرت یوسف علیہ السلام بھی حفیظ، رب بھی علیم، حضرت یوسف علیہ السلام بھی علیم. شرک نہیں ہوا. وہ حفیظ اور طرح، یہ حفیظ اور طرح. حفیظ کا لفظ دونوں پہ بولا گیا، بلکہ خالق کائنات کا فرمان ہے سورہ رعد آیت نمبر 11 ہے لہو معقبات من بین یدیہ
ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اور رب کے کچھ فرشتے ہیں جو باری باری بندوں پہ ڈیوٹی دیتے ہیں اور بندوں کی حفاظت کرتے ہیں. اگر وہ فرشتے نہ ہو تو ایک منٹ بھی آنکھ کھلی نہ رہ سکے، کیڑوں سے بھر جائے. اگر وہ فرشتے نہ ہو تو کان والا سوراخ ایک رات بھی نہ بچے، کیڑے اس کو اپنا سوراخ اور بل بنا لے. یہ کان کیوں محفوظ ہے، یہ آنکھیں کیوں محفوظ ہیں؟ رب کے فرشتے ڈیوٹی دے رہے ہیں. اور اللہ کہتا کیا ہے؟ یحفظونہ، وہ حفاظت کرتے ہیں. اب رب بھی حفاظت کرتا ہے، رب کے بندے بھی حفاظت کرتے ہیں. حفاظت کرنا مشکل کشائی ہے، حاجت روائی ہے. اللہ فرما رہا ہے میں بھی کرتا ہوں، میرے بندے بھی یہ کام کرنے والے ہیں. پھر دیکھ لو سورہ رعد ہے، آیت نمبر 2 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا یدبر الامر، امر کی تدبیر رب کرتا ہے. امر کی تدبیر کون کرتا ہے؟ مدبر کائنات کا کون ہے؟ مدبر کائنات کا کون ہے؟ کائنات میں تدبیر امور کون کرتا ہے؟ بارش کب برسانی ہے، رزق کس کو دینا ہے، بیٹا کس کو دینا ہے، بیٹی کس کو دینی ہے، کس کو مارنا ہے، کس کو پیدا کرنا ہے، یہ تدبیر کائنات کو چلانے کی کون کرتا ہے؟ اور قرآن پڑھو تو سورہ نازعات کی آیت نمبر 5 ہے، فرمایا فالمدبرات امرا، رب کے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں. وہ بھی مدبر، یہ بھی مدبر، شرک نہیں ہوا. وہ مدبر، یہ مدبر، وہ خود مدبر، فرشتے اس کی دی ہوئی توفیق سے مدبر. اور پھر یہاں ہی نہیں فرمایا فالمقسمات امرا، سورہ زاریات میں ہے، آیت نمبر 4 ہے. اور یہ فرشتے امر کی تقسیم کرتے ہیں، بانٹتے ہیں رزق، بانٹتے ہیں بیٹے، مقسمات ہیں. اب رب بھی دیتا ہے، یہ بھی دیتے ہیں. شرک نہیں ہوا اس واسطے کہ ہم نے توحید یہ نہیں بنائی کہ مدد کرنا توحید ہو. حقیقت میں سب کچھ وہ کرتا ہے، لیکن معیار الوہیت واجب الوجود آنا ہے، مستحق عبادت ہونا ہے. وہ اللہ کے سوا ایک سیکنڈ کے لیے بھی کسی ذات کو نہیں مل سکتی. اور یہ وہ کام ہے جو رب نے خود اپنے بندے کو شان عطا فرمائی ہے. پھر دیکھ لو آسان سی مثال اب دینے لگا ہوں. آج لوگ لکھتے پھر داتا کسی کو نہ کہو. داتا، میں پوچھنا چاہتا ہوں، لفظ داتا تو فارسی کا لفظ ہے، دادن سے بنا ہے، یہ تو عربی لفظ ہی نہیں ہے. تم کس بنیاد پر اس کو رب کا نام بنائے ہوئے ہو؟ اللہ کے نام توقیفی ہے، نہ یہ تورات میں رب کا نام، نہ انجیل میں رب کا نام، نہ زبور میں رب کا نام، نہ لفظ داتا قرآن میں رب کا نام، نہ لفظ داتا حدیث میں رب کا نام. اللہ کے نام تو توقیفی ہیں. یہ نہیں کہ جو اچھا نام لگے وہ رب کا رکھ دو، اجازت نہیں اس بات کی. تو داتا کے لحاظ سے لوگ یعنی مسئلہ توحید کا، اس لیے ہم داتا نہیں کہتے، ہم علی اجویری کہتے ہیں. میں کہتا ہوں داتا کے بارے میں آیت نہیں آئی، ایک نام کے بارے میں آیت آئی ہے، تم وہ بچے بچے کو کہتے ہو. قرآن مجید کا 14واں پارہ خالق کائنات جل جلالہ اعلان کر رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. قرآن ہم نے نازل کیا، حافظ ہم آپ ہیں. قرآن ہم نے نازل کیا، قرآن ہم نے نازل کیا، اور قرآن کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں. رب ذوالجلال کا یہ فرمان ہجر میں موجود ہے، اور خالق کائنات کے فرمان کی آیت نمبر 9 ہے. یہ سورہ ہجر کے اندر آیت نمبر 9 اور 14ویں پارے کا آغاز ہے. خالق کائنات فرماتا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. قرآن ہم نے نازل کیا، حافظ ہم ہیں. اب بولو حافظ کون ہے؟ حافظ کون ہے؟ حافظ کون ہے؟ آخر تک بولو حافظ کون ہے؟ اور اس بندے سے جو داتا صاحب کو داتا کہنے سے روکتا ہے، وہ تو بیٹا کیا ہے کہتا، بیٹا بڑا بھی حافظ ہے، چھوٹا بھی حافظ ہے. اب داتا تو قرآن میں نہیں آیا، حافظ تو قرآن میں آیا. اللہ کا نام داتا قرآن نے نہیں بتایا، حافظ رب نے خود بتایا ہے. اور وہاں تو ایک حافظ نہیں، گلی گلی میں حافظ. اور برکت ہے یہ قرآن کی. چھوٹے چھوٹے حافظ، بڑے بڑے حافظ، گلی گلی میں حافظ، محلے محلے میں حافظ. پھر تو مفتی صاحب کو وہاں
کوئی کسی طرح کا مروڑ نہیں اٹھتا کہ شرک ہو رہا ہے، گلی محلے میں بندوں کو حافظ کہا جا رہا ہے، تو پتا چلا بیماری اندر کچھ اور ہے۔ اگر توحید کا یہ ذوق ہوتا کہ جو رب پہ لفظ بولا گیا ہم بندوں پہ نہیں بولنے دیں گے، تو پھر بچوں کا نام کچھ اور رکھنا چاہیے تھا جس نے قرآن حفظ کیا ہوتا، کیونکہ رب تو بڑی تاکید سے کہہ رہا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی حافظ ہیں، ہم ہی حافظ ہیں، ہم ہی حافظ ہیں، ہی کے باوجود کہتے ہیں بھی، میرا بیٹا بھی حافظ ہے، رب بھی حافظ ہے، یہ بھی حافظ ہے۔ نہ سوچ لو رب بھی داتا ہے، یہ بھی داتا ہے۔ حافظ پر کیا جواب ہے؟ وہ دو گے تو داتا صاحب کی سمجھ آ جائے گی۔ حافظ پر یہ رب خود حافظ ہے، میرا بیٹا رب کے بنانے سے حافظ ہے، وہ بھی حافظ ہے، یہ بھی حافظ۔ ساتھ کبھی عطائی کا لفظ بھی نہیں بولا کہ کہے حافظ جی عطائی صاحب آ گئے ہیں، ورنہ لوگ عطائی ڈاکٹر سمجھ لیں گے کہ عطائی حافظ صاحب آ گئے ہیں، حافظ ہی کہتے ہیں، عطائی کا لفظ بولتے ہی نہیں، حالانکہ ہے وہ عطائی اللہ کی عطا سے۔ اب دیکھو ایک نام وہ حافظ کا وہاں موجود ہے اور وہ نام بندوں پہ بولا جا رہا، اور اس میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ چلو اگلا سن لو، مولانا، مولانا سورہ توبہ آیت نمبر 51، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا، ذوق سے بولو ہوا مولانا، ہوا مولانا، ہوا مولانا۔ اور آل عمران کی آیت نمبر 286 یہ ہے انت مولانا، انت مولانا، انت مولانا۔ یہ توحید ہے، رب تو ہمارا مولا، ہوا مولانا، وہ مولانا۔ اب اللہ کہتا ہے مولانا، ہوا مولا، قرآن کہتا ہے وہ مولانا، اور یہ کہتا ہے میرا بچہ مولانا، میرا بھائی مولانا۔ کیوں نہیں یاد آیا آج تک کہ شرک کا فتویٰ تمام مولانا کہلوانوں پر لگا دیا جاتا، خواہ کوئی ڈیزل ہو، خواہ کوئی دوسری طرح کی کوئی چیز ہو۔ مولانا کا لفظ اس لحاظ سے ذوق توحید کو یہ سمجھ کیوں نہ آئی؟ قرآن نے مولا تو بتایا ہے، قرآن میں داتا نہیں آیا۔ مولا کا لفظ آیا ہے قرآن میں، بلکہ پوری ترکیب مولانا، ہوا مولانا، ہوا مولانا۔ اس کے باوجود اپنے بچے کو مولانا بھی کہہ لے، اپنے بھائی کو مولانا کہہ لے، اپنے استاذ کو مولانا کہہ لے، اور داتا صاحب کو داتا کہنے سے جلے۔ یہ قسمت دیزا ٹیڑھی تقسیم ہے، ٹیڑھی تقسیم ہے۔ ہم کچھ سوچ لیں گے، نظر ثانی کر لیں گے اس نظریے پر، اگر وہ اپنوں کو حافظ مولانا کہنا چھوڑ دیں تو ہم کہیں گے اتنی پابندی کر رہے ہیں، تو ہم کوئی سوچیں کہ داتا صاحب کے بارے میں کیا ہے۔ لیکن دیکھو ادھر چھوٹے چھوٹے بونے بونے بھی، وہ حافظ بھی مولانا بھی سب کچھ بھی، اور ادھر اتنی اونچی شان والے کو داتا کہنے سے روکتے ہیں۔ بلکہ میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے داتا نہیں آیا قرآن میں، اللہ کا نام مولا تو آیا ہے، اور مولا کا معنی ہوتا ہے داتا، لہذا ٹرانسلیشن ہے، تو میں کہتا ہوں جس ٹرانسلیشن کی تم پابندی کروانا چاہتے ہو، رب نے وہ لفظ ہی اپنے بندوں کو عطا فرما دیا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں اس چیز کو واضح کر دیا، اور رب ذوالجلال کا فرمان اس کو اتنے اچھے انداز میں اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے یہ واضح فرما دیا، سورہ تحریم ہے، آیت نمبر 4 ہے، خالق کائنات فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا رب بھی مولا اور جبریل بھی مولا اور رب کے ولی بھی مولا۔ یہ قرآن ہے۔ اب یہ ترجمے کی پابندی کرواتے ہیں کہ ترجمہ بھی رب اس لفظ مولا کا کسی پر نہ بولا جائے، اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ ہی بول دیا۔
खालिक़ कायनात ने फरमाया फ़इन्न अल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मोमिनीन, तमाम साले मोमिनीन उन पे लफ्ज़ मौला का इतलाक कर दिया। लिहाजा ये बात बिल्कुल नज़र में शम्स है। अगर कोई गैर जानबदार होकर सुनेगा इंशाअल्लाह उसे पता चलेगा आले सुन्नत महकते फूलों की खुशबू का नाम है और चमकते चांद की चांदनी का नाम है और हर दौर की सदाकत का नाम है और मौजों की उठती लहरों की रवानी का नाम है, सुफ़ा के सरूर का नाम है, बद्र हुनैन के जज्बों का नाम है और करबला की अजान का नाम है। मोहतरम सामीन हज़रात, अब सुनते जाइए और देखें अल्लाह ने शानें कितनी बयान की हैं अपनी और अपने महबूबों की। उन लोगों के नजदीक तौहीद का मतलब तौहीन है कि अल्लाह के बंदों की तौहीन कर दो तो ये तौहीद है। हम कहते हैं रब तो अपने बंदों की शान खुद बयान फरमाता है और ये बताना चाहता है कि मेरी तौहीद की अजमत उनसे ज़ाहिर हो रही है। सूरह आला है, आयत नंबर 1 है, सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला, तस्बीह बयान करो अपने रब के नाम की जो आला है। आला कौन है? अल्लाह। आला कौन है? आला कौन है? आला कौन है? अब उन लोगों के नजदीक अगर किसी बंदे को कहेंगे तो शिर्क हो जाएगा, लेकिन अल्लाह खुद फरमाता है, सूरह ताहा है, आयत नंबर 68 है, जब अपने कलीम को भेजा, कुल्ना ला तखफ इन्नका अंतल आला, मेरे कलीम फिरौन के मुकाबले में जा रहे हो, डरने की बात कोई नहीं। इन्नका अंतल आला, इन्नका अंतल, इन्नका अंतल, इन्नका अंतल, जो खुद आला है वो कह रहे हैं मेरे बंदे तुम भी आला हो। और ये बात याद रखें, ये मामूली नहीं है कि तुम कहो कि ये तो फिर हर एक के लिए है। नहीं नहीं, हर एक के लिए नहीं है। क्या शान है। एक और ने भी कहा था मैं आला हूं, अल्लाह ने फरमाया तू बिल्कुल झूठा है। फिरौन ने कहा था आना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा आला रब हूं। दुश्मन ने कहा आला तो झूठा, दोस्त रब ने खुद आला कहा और वाज़े किया मेरे महबूबों को बुतों वाली पार्टी में धकेल के मत करो, उनको जो तागूत हैं उनको मैंने शानें नहीं दी, अपनों को मैंने अपने नाम अता फरमाए हैं। मेरे भाइयों सुनते जाना, आयात अगर कोई गिन रहा है तो गिने। अब देख लो कुरान जहां से शुरू होता है वहां ये सबक पढ़ा दिए। पहली आयत में सूरह फातिहा में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हर हर हमद किसके लिए है? हर हर हमद किसके लिए है? अल्लाह के लिए। जिनसे हमद किसके लिए है? अल्लाह के लिए। सारी तारीफें किसके लिए है? अल्लाह के लिए। अच्छा ये शक इसमें कोई नहीं, सबको यकीन है, लेकिन कभी सोचा है जो कलमे में दूसरा हिस्सा पढ़ते हो उसका पहला लफ्ज क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और लफ्ज मोहम्मद का कभी माना भी सोचा? लफ्ज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी अलैहिस्सलाम का इस्म शरीफ है, उसका माना सब मानते हैं, अल्लज़ी युहमदु हम्दम बाद हम्दिन, जिनकी हर वक्त हमद की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह का माना हर हमद रब की, मुहम्मद का माना हर हमद रब के नबी की। अब दोनों बातें सच्ची हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ना माने फिर भी बंदा मोमिन नहीं, और लफ्ज़ मोहम्मद ना माने फिर भी मोमिन नहीं। और मानना लाजिम है तो तब मान सकेगा जब तारीफ तौहीद की हमारे वाली कर रहा होगा। रब की भी हमद है, इनकी भी हमद है, रब की भी हमद है, इनकी भी हमद है, रब की भी हर तारीफ है, इनकी भी हर वक्त तारीफ है, मगर शिर्क नहीं हुआ। ये तो रब की शान बयान हुई, वो हमद वाला है, उसे किसी ने शान नहीं दी। ये हमद वाले हैं, रब की दी हुई शानों से हमद वाले हैं।